بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد فیضان خان پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر شے کا حسن ہر ایک شے کا حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ اسے فوراً کیا جائے۔ یہ سوچ لیے خواتین و حضرات کہ جب ہر شے کا حسن ہے تو اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ اسے فوراً کیا جائے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ کام ہم کل کر لیں گے۔ یہ نیکی کسی کے ساتھ اگر کر رہے ہیں، کوئی اچھائی کر رہے ہیں، اس کو برائی سے بلکہ بچا رہے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ نیکی ہے، تو یہ نہ سوچیے کہ اس کو کل کر لیں گے یا پھر کبھی اور کر لیں گے۔ موقع ملے نہ ملے وہ تو بات الگ ہے، لیکن اس کو اگر فوراً کی جائے تو اس کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اس معاملے کو اگر ذرا سا ہم لوگ سوچ لیں تو اپنی تمام زندگی کے اندر یہ سمجھ لیے، چاہے وہ ہمارے اس وقت کی زندگی ہو یا آنے والی زندگی ہو، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے اگر پہل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی اچھے اسباب بنائے گا۔ کیوں نہ بنائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ نیکی ہر چیز سے بھاری ہے۔ یعنی کہ یہاں تک یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے یہ سوچ لے کہ فلاں شخص آج بیمار ہے اور کل میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ سوچ لے اگر کوئی شخص کے کسی کے پاس، اپنے دوست کے پاس یا کسی عزیز و اقارب کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو اور اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے، تو دیکھیے کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور اگر اس کو فوراً کیا جائے تو کتنا افضل ہے اور کتنا اچھا ہے۔ بس اس کے اوپر ذرا سا فوکس کیجئے اور ذرا سا ذہن میں رکھیے، ہمیشہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے ساتھ ہر مسئلے اور پریشانی کو دور فرمائے گا۔ پروگرام کے آغاز میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ہمیشہ محترم جناب اقبال بابا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ الحمدللہ، کیا اجازت ہے پروگرام کا آغاز؟ بالکل انشاءاللہ۔ تو خواتین و حضرات اپنے ہاتھ میں پین و کاپی رکھیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ یہ کہیں کہ ہم کچھ لکھ نہیں سکے۔ وظائف بھی نوٹ کر لیں گے، اور آخر میں جو ہم ویب سائٹ بتاتے ہیں، ای میل ایڈریس بتاتے ہیں، اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہو، کہاں سے؟ میں شبانہ بول رہی ہوں، میری امی کا نام طاہرہ ہے۔ تو جی۔ میں نے بابا جی کو دکھایا تھا تو میرے کو گندے اثرات تھے، وہ تعویذ بھی میں نے پہن لیا گلے میں، جو جلانے کا بتایا تھا وہ بھی کر لیا، جو پینے کا وہ بھی پی رہی ہوں۔ اب مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ کتنا ٹائم ہو گیا بابا صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کو؟ ہے کتنا دن ہو گئے آپ کو یہ استعمال کرتے ہوئے؟ کتنے دن ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے تعویذ پیتے ہوئے؟ 15 دن ہو گئے۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، بابا صاحب بتائیں گے۔ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ستارہ بات کر رہی ہوں، لاسٹ ویک کی بات ہوئی تھی۔ بابا جی سے بس ایک دو مسئلے اور پوچھنے تھے مجھے پلیز۔ جی جی، ایک مسئلہ میرا یہ ہے، والدہ میری کا نام؟ جو جی والدہ کا نام میرا عزرتو ہے۔ جی اظہر تو عزرتو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جی۔ اور جی ہمیں دبئی جانے کا پراپرلی موو ہے، میرے ہسبینڈ کی یہاں پرماننٹ جاب ہے۔ ہمارے لیے یہ اچھا ہوگا کہ وہ یہ جاب بالکل نہیں، چھوڑ اصل دے میں permanent، کہ ہم ہسبینڈ کا نام اور ساس کا نام چاہیے آپ کی۔ ہسبینڈ کا نام زاہد ہے اور ساس کا نام جاوید۔ جہاندیدہ ہے۔ جاوید اور جہاں، جی جہاندیدہ جی۔ اور میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میری سسٹر ہے وہ کب سے اپلائی کر رہے ہیں، کبھی امریکہ کا ان کا اپلائی کیا تھا، پھر کینیڈا کے لیے کیا تھا، ہر دفعہ بندش آتی ہے۔ اصل راہیلہ میں ان کا نام ہے۔ ایک چیز مجھے دوبارہ بتا دیجیے، ساس کا نام آپ کیا بتا رہی ہیں؟ جہاں دیدہ یا جہاں؟ جہاندیدہ۔ جہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری پریگنینسی ہے اور میری حمل کو 2.5 ماہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام؟ ہاں جی، میرا نام فاروق ہے، فاروق ایان۔ جی۔ والدہ کا نام انیس فاطمہ۔ انیس فاطمہ، جی فرمائیے۔ جی، تو میرے حمل کو 2.5 ماہ ہو چکے ہیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ اس مرتبہ میرا بیٹا ہو، تو اس کے لیے وظائف ڈالنے کہ میں کیا پڑھوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں محمد صادق بول رہا ہوں بلیک بن سے۔ میں اقبال بابا کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جی جی، تو انہوں نے مجھے چیز بتائی تھی آگے، وہ بالکل صحیح تھی۔ آپ کی والدہ کا نام چاہیے بابا صاحب؟ ابھی مجھے صحیح ہے الحمدللہ، لیکن میں ابھی بزنس کے بارے میں تھوڑا پیچھے صادق بھائی، والدہ محترمہ کا نام بتا۔ کا نام رشیدہ۔ برسیلا؟ برسیلا؟ یا ابھی میں جو کام کر رہا ہوں نا، اس میں سکسیس ہی نہیں ہو رہا ہوں۔ ٹھیک۔ والدہ کا نام پھر بھی بتا دیے ایک دفعہ اور۔ رشیدہ نام ہے، معذرت۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی جلم سے منیر بات کر رہا ہوں بھائی جان. میں نے بابا صاحب سے بات کرنی ہے. میرا کو بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے. والدہ کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. ان کا کیا نام؟ منیر ہے سر, میرا نام ہے. والدہ کا زرینہ بھی. منیر نام ہے. بات جی روزی کا مسئلہ ہے. روزی جی بہت بندش آ رہی ہے. منیر بھائی والدہ کا نام واضح بتائیے گا معذرت کے ساتھ. زرینہ بھی. آپ فرمائیے. میری روزی کا مسئلہ ہے. جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتا جی. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عاصم بات کر رہا ہوں دبئی سے. عاصم بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام. میری والدہ کا نام زیب النساء. فرمائیے کیا مسئلہ ہے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیے. جی عاصم بھائی. جی وہ میرا کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ٹی وی کا والیوم ہمیشہ بند کر دیا کریں, اس کو میوٹ کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم جی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال سے تو ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا نا. نام بتائیے جن کا کام ہے کاروبار ہے ان کا نام. نسیم, محمد نسیم. والدہ کا نام رضیہ. نسیم. جی نسیم. والدہ کا نام رضیہ. جی کیا فرما رہی ہیں, فرمائیے. ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذوالفقار احمد نام ہے میرا. جی ذوالفقار بھائی. جی ذوالفقار احمد نام ہے. میری والدہ کا نام ہے بلقیس بی بی. عمر ہے میری 31 سال. میرے آج بابا صاحب سے بات کرنی ہے. 3 ماہ ہو گئے ہیں, کام شام کچھ بھی نہیں ہے. مسکت عمان سے بات کر رہا ہوں. جو بھی کام کرتا ہوں, جس کام کے لیے کوشش کرتا ہوں, رات کو ہاں ہو جاتی ہے, صبح کو نہ ہو جاتی ہے. اور بابا صاحب سے یہ بھی میں نے پوچھنا ہے کہ میرے اوپر کوئی بندش خیرہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا. چلیں گے جوابات کی طرف اور دیکھیں گے بابا صاحب آپ تمام کالرز کے لیے کیا وظائف تجویز کرتے ہیں. جی بابا صاحب کیا فرمائیے گا ان تمام کالرز کے لیے کیا وظائف, اور خاص طور پہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ. جی شبانہ بنت طاہرہ میری بہن, آپ نے فرمایا کہ آپ نے 15 دن کا علاج پورا کر لیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کے حق میں بہتری فرمائے. علم العادات کے تحت الحمدللہ آپ کا حساب بالکل مناسب ہے. اگر آپ نے تعویذات حفاظت کے آپ کو مل گئے ہیں تو وہ پہن لیجئے. اگر وہ نہیں ملے تو آپ ان تعویذات کو حاصل کر لیں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ان کو پہنیں گے. آئندہ کے لیے آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ تعالی. ستارہ میری بہن, آپ نے جاوید بن جہاں دیدہ کے متعلق پوچھا کہ یہ دبئی میں پرماننٹ رہنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں. علم العادات کے تحت میری بہن یہ مناسب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حق میں بہتری فرمائے اور مزید کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. فرخ بنت انیس فاطمہ میری بہن, آپ نے فرمایا کہ 2.5 ماہ کا حمل ہے. آپ کو بیٹے کے لیے وظیفہ چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمائے. ایک تو آپ اپنے شوہر کو, یہ 4تھے مہینے میں عمل ہوگا, جب 4 ماہ کا حمل ہو جائے تو اپنے شوہر کو بولیے کہ شہادت کی انگلی سے ناف کے اوپر, پیٹ پہ ناف کے اوپر یا محمد لکھ دیں. اپنی شہادت کی انگلی سے یا محمد لکھ دیں اور یہ نیت کر لیں کہ اس میں جو ہے اس کا نام میں محمد رکھوں گا. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ. دوسرا, آپ عشاء کی نماز کے بعد 92 مرتبہ یا محمد پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی اس نام نامی کی برکت سے آپ کو بیٹے کی نعمت سے سرفراز ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. صادق بن رشیدہ میرے بھائی, آپ نے فرمایا کہ جو کام پہلے آپ نے کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا تھا, آپ کو بتایا تھا, وہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمایا. دوسرا, آپ نے پوچھا کہ کاروبار کے معاملات اچھے نہیں ہیں. کاروبار کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں. یا باسطو یا اللہ 195 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں اور اس کے ساتھ استغفار کی بھی کثرت کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے معاملات اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. منیر بن زرینہ میرے بھائی, آپ نے روزگار کے متعلق پوچھا. علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں. اللہ تبارک تعالی بہتری فرمائے. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے روزگار کے اسباب اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. عاصم بن زیب النساء میرے بھائی, آپ نے دبئی سے کال کی, کاروبار کے متعلق پوچھا. علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں. اللہ تبارک تعالی آپ کے رزق میں برکتیں دے. آمین. 201 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ
یا باسطو یا اللہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محمد نسیم بن رضیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ کوئی بھی کام نہیں ہوتے کام رک جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے۔ علم العادات کے تحت میری بہن ان کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولے نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 252 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے کاموں کے لیے دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کام پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ذوالفقار احمد بن بلقیس بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 31 سال عمر ہے، مسقط عمان میں ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو رزق حلال کثیر عطا فرمائے، آمین۔ علم العادات کے تحت میرے بھائی کوئی بندش یا جادو کا معاملہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، ایک تو نماز کی پابندی کریں اور دوسرے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دل جمعی کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے عطا سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک کالر کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جان، میرا نام تنویر احمد ہے، میں یو کے سے کال کر رہا ہوں۔ تنویر بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ جی صفیہ بی بی۔ جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی بھائی جان، میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے بچے نہیں ہیں۔ وائف کا نام اور ساس کا نام؟ جی وائف کا نام ہے مقدس بی بی، امی کا نام کی ہے پورا نذیرہ بی بی۔ اچھا نذیرہ بی بی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ سے بات کر رہی ہوں، میں نے رشتے کا اشتہارہ کرانا تھا میری بہن کے لیے۔ بہن کا نام؟ سدرا حسین۔ سدرا کی والدہ؟ عذرا پروین حسین۔ اچھا، اور لڑکے کا نام اور ان کی والدہ؟ شاہد محمود۔ شاہد کی والدہ؟ نسیم اختر۔ فرمائیے۔ جی اشتہارہ کرانا تھا کہ شادی دونوں میں آپس میں کیا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، بیکاز ابھی تک اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی کہیں پر۔ جی جی۔ تو جو بھی رشتے آتے ہیں وہ بنتے نہیں ہیں، تو یہ ابھی رشتہ آیا ہوا ہے تو پوچھنا چاہتا تھا یہ اچھا ہے یا نہیں۔ جی 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 بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں؟ اقبال بات کر رہا ہوں جی۔ جی اقبال بھائی۔ یہ میری وائف کو کوئی مسئلہ سائے کی کثر ہے۔ وائف کا نام بتائیے۔ سروری بی بی۔ جی سروری بی بی۔ سروری بی بی کی والدہ؟ بشیری بی بی۔ شیری بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی سائے کا کوئی اثرات بتاتے ہیں جی۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال۔ کوئی حال ہے تھوڑا سا، کوئی بندش پہلے پہ تو نہیں ہے کوئی؟ اچھا اقبال بھائی، لیکن آپ نے اپنی والدہ کا نام نہیں بتایا۔ صدیقن بی بی۔ صدیقن بی بی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں بھائی، کہاں سے؟ اقبال بابا جی۔ بابا صاحب سعودیہ جو بات کر رہے ہیں، میری بیوی نو گم ہوئی ہے، 1 سال 3 مہینے ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی کا نام پہلے بتائیے۔ مسرت ہوتی، ماں کا نام ہے شریفہ بی بی۔ شریفہ مسرت، اچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسرت ہوتی، ماں کا نام ہے شریفہ بی بی۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ گم ہوئی ہے، جیلی نہیں سکو ٹھیک ہے تو گم ہو مر گئی۔ گم ہو گئی ہیں؟ ہاں جی گم ہوئی ہے، 1 سال سے 3 مہینے ہو گئے۔ 3 مہینے سے غائب ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے غائب ہوئی ہیں کچھ بتائیں گے؟ کہاں سے؟ لاہور گم ہوئی ہے، مرتبہ کوئی پتہ نہیں مر گئی تو زندہ۔ اچھا لاہور سے غائب ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے۔ اب تمام کالرز سے یہی کہوں گا، نماز کی پابندی رکھیے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ عبداللہ شاہ بھائی جی، والدہ کا نام اگر آپ کا مسئلہ ہے؟ والدہ کا نام جناب شفقت بطول۔ اچھا شفقت بطول جی فرمائیے۔ جو میں کام کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا، جو کام بھی کرتے نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے۔ آپ کی کال کرنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ہارون بول رہا ہوں کراچی سے۔ ہارون بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟
ہاں میں 4 سال سے بیمار ہوں. میری والدہ کا نام جنت بیوی ہے. اللہ صحت دے. جی. اور دوائی وغیرہ لیتا ہوں مگر کوئی آرام نہیں ہوتا, ہر ٹائم گھبراہٹ رہتا ہے. اور ایک میرا دوست ہے جس کا نام معیز الدین ہے, ان کی والدہ کا نام ہے رابعہ بی بی. معیز الدین. والدہ کا نام کیا نام ہے والدہ؟ رابعہ بی بی. کیا ان کو کیا ہوا ہے؟ سر وہ غصہ بہت کرتے ہیں اور غلط الفاظ بہت بولتے ہیں, غلط کلمات بولتے ہیں. منع کر دیں ان کو, غصہ نہیں کیا کریں, ہے نا. آپ کے دوست ہیں, سمجھا. ہاں آپ کے دوست ہیں, بابا صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ان کو سمجھائیے بھی. وظائف تو بابا صاحب جی بہتر, جی وظائف بھی بابا صاحب بتائیں گے, لیکن آپ کے دوست ہیں, آپ کا بھی حق ہے ان کے ساتھ دوستی کا. حق تو یہی ہے کہ اچھی بات سمجھائیں, کہ غصہ بھی نہ کریں. غصہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, اور اچھی باتیں ان کو بتائیں. السلام علیکم. امتیاز بات کر رہا ہوں پیرس سے. پیرس سے کال کر رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام امتیاز ہے. جی. امتیاز احمد. جی امتیاز. والدہ کا نام نسیم اختر ہے. جی. اور میری بیوی کا نام ذکیہ محمود ہے. جی. اور ان کی والدہ کا نام پروین ہے. فرمائیے. تو ہماری شادی کو 11-12 سال ہو گئے ہیں. جی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور رحمت سے محروم میں آیا. بابا صاحب بتا سکتے ہیں کہ کب تک اللہ پاک رحم کریں گے؟ ضرور بتاتے ہیں, مگر یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں رحمتیں تو ہیں اللہ کی. یہ ہے کہ معاملہ آپ کو اولاد نہیں ہے, اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. آمین سم آمین. پیرس سے کال کی تھی آپ نے. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. فرمائیے, کون بات کر رہے ہیں؟ میں نوید شاہ نام بات کر رہا ہوں جی, اٹک سے. کیا نام بتا رہے ہیں؟ نوید شاہ نام ہے جی. نوید شاہ. جی آپ کا مسئلہ ہے؟ میں ٹیکسی چلاتا ہوں جی, میرے کام میں جو ہے نا بندش ہے. نام بتائیے والدہ کا. مظلوم بی بی جی. مظلوم بی بی. جی اچھا جی, اللہ تعالیٰ بہتر جواب بتائیں. آپ کا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں جدہ سے بات کر رہی ہوں. میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. بیٹے کا نام حسن ہے, میرا نام رانی ہے. آپ کا نام رانی؟ جی. فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرا بیٹا ذہنی اور جسمانی تھوڑا سا کمزور ہے. اللہ صحت دے, تندرستی. یہ بچپن سے ہے, پیدائشی ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم پیدائشی, لیکن مجھے 8-9 سال کی عمر میں پتہ چلا ہے اس کا نا. ابھی کیا ہوا؟ ابھی کیا کیفیت ہے؟ بابا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ابھی وہ کیا کرتا ہے جو ذہنی بیماری ہے. 22 سال کا بچہ میرا ہو گیا ہے, لیکن بس وہ ہاتھوں میں نا طاقت نہیں ہے اس کے جسم میں نا. جی جی, اللہ صحت دے, تندرستی دے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. 22 سال عمر بتائیے بابا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں غلام مرتضیٰ بات کر رہا ہوں. آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ جی میری والدہ کا نام صفیہ بانو. فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ اور میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں, اور میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میری قسمت میں یہ سفر ہے اور کب تک ہے. میں آیا میرا وہاں پہ جانا باعث برکت ہوگا یا رزق کی حلال کے لیے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نوید بول رہی ہوں, لندن سے بات کر رہی ہوں. لندن سے. بیٹا کافی 4-5 سال سے بیمار ہے. بیٹے کا نام بتائیے گا پہلے. سمجھ نہیں آتی اس کو کیا بیماری ہے یا کوئی بہن جی, تو اس لیے بیٹے کا نام پہلے اور پھر اپنا نام دوبارہ. بیٹے کا نام عثمان علی احمد ہے. عثمان علی احمد. اور آپ کا نام؟ ناہید احمد. سوری, ناہید احمد. ناہید احمد. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں لندن سے کال کی. جی اللہ صحت دے, ان کو تندرستی دے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے, دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ بشارت علی بات کر رہا ہوں زہرا سے. علی؟ بشارت علی. جی بشارت بھائی, آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ حمیدہ بی بی. حمیدہ. جی ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ چھوٹی موٹی جاب بھی ہے, لیکن وہ ماہر میں برکت نہیں, نظر نہیں آتے پیسے آتے کہاں سے, جاتے کیسے. ٹھیک ہے, آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا بہت شکریہ. نماز کی پابندی کیجیے, نماز پڑھیں, نماز کو قائم کریں, اور زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد رکھیں. درود شریف جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دن بھر میں پڑھتے رہنا چاہیے, نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ. پھر جو بھی آپ لوگوں کو بابا صاحب وظائف بتاتے ہیں ان کو ضرور پڑھائیے, اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی جتنی مشکلیں, جتنی پریشانیاں ہوں گی, اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. بابا صاحب کیا فرمائیے گا؟
تنویر احمد بن صفیہ بیوی، میرے بھائی آپ نے اپنی وائف کا نام مقدس بنت نذیرہ بیوی فرمایا، 2 سال ہو گئے اولاد نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ علم العادات کے تحت بہن مقدس کے اوپر گندے اثرات ہیں، خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوائیے اور ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد 234 مرتبہ یا مصبرو یا اللہ، یا مصبر یا اللہ پڑھنے کے بعد دودھ یا پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سدرہ بنت عذرا پروین شاہد محمود بن نسیم اختر کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، علم العادات کے تحت الحمدللہ رشتہ مناسب ہے، اللہ تبارک تعالی دونوں کے حق میں بہتری فرمائے انشاءاللہ۔ سروری بنت شیری بیوی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ یہ ان کے اوپر اثرات لوگ بتاتے ہیں کہ گندے اثرات ہیں یا کوئی ہوا کا سایہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے۔ علم العادات کے تحت بھی میرے بھائی ان کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر وقت کوشش کر کے باوضو رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی عطا سے فائدہ ہوگا، اور خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں۔ اقبال صاحب اور صدیقن ان کی والدہ بھی، اقبال بن صدیقن میرے بھائی آپ نے اپنے متعلق جو پوچھا ہے کہ کوئی بندش ہے، جادو تو نہیں، علم العادات کے تحت الحمدللہ آپ کے اوپر کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے آمین۔ مسرت بنت شریفہ بیوی کے متعلق جو بھائی آپ نے فرمایا کہ 3 ماہ ہو گئے غائب ہیں گھر سے اور کوئی پتہ نہیں چل رہا، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے آمین۔ علم العادات کے تحت کسی قید میں یا کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ یہ اپنی مرضی سے کہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے۔ یا خا پڑھیں 1000 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، یا خا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی خبر آپ تک مل جائے گی، یا انشاءاللہ خود واپس جلد آپ کے پاس آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ عبداللہ شاہ بن شفقت بطول میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام نہیں ہوتے، اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 142 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ 142 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے آپ کے کام ہو جائیں گے آمین ثم آمین۔ ہارون بن جنت بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 4 سال سے گھبراہٹ بے چینی مبتلا ہیں، طبیعت صحیح نہیں رہتی، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ علم العادات کے تحت بھائی ہارون آپ کے اوپر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، خط کے ذریعے تعویذات منگوا لیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا آپ نے محی الدین بن رابعہ بی بی کے متعلق پوچھا کہ آپ کے دوست سے بہت غصہ کرتے ہیں، ان کو بولیں جب غصہ آیا کرے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو غصہ آئے برداشت نہ ہو رہا، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو فوری طور پر اٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ شیطان دور ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ ان کو غصے کی جو کیفیت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ امتیاز احمد بن نسیم اختر، زکیہ محمود بن پروین میرے بھائی آپ نے ہمیں پیرس سے فون کیا، 11 سال ہو گئے آپ نے فرمایا آپ کی اولاد نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ امتیاز بھائی خط لکھ کر تعویذات ضرور منگوائیے گا، اور وظیفہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بہن زکیہ کے لیے، ہر نماز کے بعد 135 مرتبہ یا مصبرو یا اللہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں۔ علم العادات کے تحت ان کی بندش آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ سورہ ناس بھی 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور یا مصبرو یا اللہ 135 مرتبہ پڑھیں، دونوں کو پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو تعویذات خط کے ذریعے نہیں ملتے، انشاءاللہ خط لکھیں گے تعویذات آپ کو پہنچا دیے جائیں گے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نویز شاہ بن مظلوم بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ ٹیکسی چلاتے ہیں، رزق میں برکتیں نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں دے۔ یا باسطو یا اللہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ حسن بن رانی کے متعلق جو بہن آپ نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھا ہے، سعودی عرب جدہ سے آپ نے ہمیں کال کی، 22 سال عمر، یہ ذہنی طور پہ پیچھے ہے، علم العادات کے تحت میری بہن کوئی اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے، غالباً آپ نے پہلے بھی ہمیں کال کی تھی اور میں نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر کوئی آنے جانے والا ہو تو اس کے ذہن کے لیے تعویذات منگوا لیں، اور فی الحال جب تک تعویذ نہیں ملتے اس وقت تک سورہ بینہ
ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ جلد کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ غلام مرتضی بن صفیہ بانو، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، روزگار کے حوالے سے، بھلے ہی روزگار کے حوالے سے جائیں مگر نیت یہ رکھیں نا کہ اللہ کا گھر، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا مدینہ دیکھنے جائیں گے، اس کے صدقے کام بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا جو دار و مدار ہے، عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، تو نیت اچھی رکھیں، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، اور علم العادات کے تحت کبھی امید ہے کہ آپ کا سفر انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عثمان علی احمد بن ناہید احمد، میری بہن آپ نے لندن سے میں کال کی، اس کی بیماری کے متعلق پوچھا، علم العادات کے تحت اس کے اوپر بندش آ رہی ہے، ہر نماز کے بعد 27 مرتبہ سورہ ناز پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، خط کے ذریعے ابھی جو آخر میں ایڈریس بتایا جائے گا اس کے ذریعے تعویذات منگوا لیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کا بیٹا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ، لیکن بریک سے پہلے کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، دیکھیں کون ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں عائشہ بات کر رہی ہوں انگلینڈ سے۔ اچھا جی، میری بہن کی شادی کا مسئلہ ہے، ان کا نام ہے ہما اجاز۔ ہما اجاز کی والدہ ناصرہ پروین۔ اچھا یہ بتائیے کیا رشتہ آیا یا نہیں؟ نہیں، رشتہ کوئی نہیں ہے، یہی تو پوچھنے کہ ان کی کوئی بندش یا رکاوٹ تو نہیں ہے، ان کی شادی کب؟ خوش آمدید تمام دیکھنے والے چاہنے والے کو پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، تو پین اور کاپی اپنے پاس ضرور رکھیے گا، اور جو لوگ ابھی اسکرین کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے ابھی ٹی وی آن کیا تو ان سے بھی یہ کہوں گا کہ پین اور کاپی اپنے پاس ضرور رکھیے، ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز بتائیں گے، بابا صاحب سے آپ لوگ رابطہ کر سکیں گے۔ ایک کالر کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز سہیل بول رہی ہوں لاہور سے۔ آپ کا مسئلہ ہے؟ جی نہیں، میرے ہسبینڈ سہیل احمد ہیں، ان کا مسئلہ ہے، ان کے والد کا نام خلیل احمد ہے۔ جی والد کا نام نہیں چاہیے، والدہ کا نام چاہیے۔ والدہ کا نام زبیدہ۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ کاروبار کا مسئلہ ہے، ان کے جب بہت زیادہ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ نا۔ جی جی اللہ تعالیٰ۔ لندن میں تھے وہ، لندن میں بھی پریشان رہے، اب جب سے لاہور آئے ہیں کوئی کاروبار نہیں سیٹ ہو رہا ان کا۔ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام مدیح ہے، اور مدیح جی، اور والدہ کا نام رانی کہتے ہیں خاندان میں، لیکن ویسے ان کا نام زہرا ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ جی دو نام ہے، تو زہرا بھی ہے، اور زہرا بی بی، اور رانی شناختی کا کیا تو زیادہ تر۔ اچھا یہ بتائیے آپ کال کہاں سے کر رہی ہیں؟ میں ڈینمارک سے بات کر رہی ہوں۔ ڈینمارک سے کال کر رہی ہیں آپ؟ اچھا جی کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں 3 سال سے یہاں پہ ہوں، میں 2007 میں یہاں پہ آئی تھی، میرے آنے سے پہلے میرے ہسبینڈ کو برین ہیمریج ہو گیا تھا، تو ابھی تو ویزا ہم لوگوں نے اپلائی کیا، ان کی ابھی پینشن ہوگی بھی 4 دفعہ، یعنی کہ انہوں نے مجھے انکار کیا، یعنی کہ یہ ویزا نہیں دے رہے، بہت مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا، تو ابھی تقریباً کہ میرے واپسی کا یہ لگے ہوئے پیپر وغیرہ کا نا انتظام کرنے۔ اچھا تو کوئی ریزن اتنا خاص بتاتے نہیں ہے، تو پریشانی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اور آپ بابا صاحب پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اصل میں میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ بندش ہے یا میری کوئی پاسبلٹی ہے ادھر، یا مجھے کوئی پڑھائی بتائے، کیونکہ میں ابھی بیمار بھی بہت زیادہ۔ نہیں ہاں آپ ملک سے وطن سے بھی دور ہیں، بالکل بابا صاحب بتائیں گے۔ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ میں جناب ظفر بول رہا ہوں، ناظم آباد کراچی سے۔ ظفر بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ شبن بیگم، شین بے نون شبن بیگم۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جناب قرض کا مسئلہ ہے، کافی ہیوی قرض ہو گیا ہے میرے اوپر۔ اچھا تو آپ پتہ نہیں بندش ہے کیا ہے یا نظر ہے، یہ بابا صاحب بتائیں گے۔ ٹھیک اچھا، جو بھی صورتحال ہے قرض کے اترنے کی صورتحال بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے۔ آپ کی کال کرنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی تھوڑا اونچا بولیے گا، لاؤڈ بولیے گا پلیز۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھوڑا لاؤڈ بولیں۔ آپ کا نام چاہیے، والدہ کا نام چاہیے اگر آپ کا مسئلہ ہے۔ کامران خان۔ کامران بھائی آپ کال کر رہے ہیں، برا نہیں مانیے گا، ٹی وی کا والیوم بند کر دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی، ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ جی کم کر دیا ہے۔ جی کامران خان بول رہا ہوں، والدہ کا نام؟ کراچی سے۔ جی جی، والدہ کا نام سعیدہ بیگم۔ فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟
मसला ये है कि परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला बेहतर और असबाब कारोबार जो करते हैं ना उसमें बड़ी परेशानी। अल्लाह ताला बेहतर असबाब बनाए। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सर जी मैं परवेज बोल रहा हूँ। परवेज भाई, आपका मसला है? सर मेरे दोस्त का मसला है। तो दोस्त का नाम बताइए। एहसन है जी। एहसन की वालदा? बिल्किस। अच्छा, बिल्किस बीवी। क्या मसला है? सर जी वो अपने रिश्तेदारों में जी एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो कुछ बताएंगे? नाम बताइए लड़की का नाम और वालदा का नाम उनकी। ओहो, हेलो। अक्सा जी। जी अक्सा शनाज। अक्सा की वालदा? वो माँ का नाम शनाज है जी। शनाज। महनाज, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। महनाज भाई, खुदा के वास्ते मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि टीवी का वॉल्यूम हमेशा आप लोग बंद किया करें, और टीवी का वॉल्यूम अगर बंद नहीं रखेंगे बहुत मसला होता है। आप हमारी आवाज सुनते हैं, ऐसा लगता है, और फिर हमें कुछ नहीं समझ में आता, तो फिर आप कहते हैं शायद नाम से नहीं लिखा। तो इसलिए खुदारा हमेशा बाबा साहब भी मुझसे ये कहते हैं कि सबसे एक, और मैं भी आपसे ये गुजारिश कर सकता हूँ, जाहिर है अर्ज करता हूँ ये कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, उसको म्यूट कर दें, और जिसका मसला उनका नाम और उनकी वालदा का नाम बताएं। चलेंगे जवाबात की तरफ और देखेंगे बाबा साहब आप लोगों के लिए क्या वज़ाइफ तजवीज़ करते हैं। जी बाबा साहब। बशारत अली बिन हमीदा बीबी, मेरे भाई आपने फरमाया कि रिस्क में बरकतें नहीं, अल्लाह तबारक तआला आपके रिस्क में बरकतें दे। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क से बगैर हिसाब तक, इन दो आयतों को हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर अपने रिस्क के लिए बरकतों की दुआ करें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। आयशा मेरी बहन, आपने हुमा एजाज बिन नासरा परवीन के मुतालिक यूके से हमें कॉल की कि इनका रिश्ता नहीं होता। इल्मुल आदात के तहत मेरी बहन इनके ऊपर गंदे असरात हैं, इनको बोले नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके पिएं। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी, और खत के जरिए असरात के और रिश्ते के तावीज भी मंगवा लें। आमीन। सुहेल अहमद बिन जुबैदा, मेरे भाई कारोबार के मुतालिक पूछा, इल्मुल आदात के तहत कोई असरात या बंदिश का मामला नहीं, अल्लाह तबारक तआला आपके रिस्क में बरकतें दे। हर नमाज के बाद 158 मरतबा या बासितू या अल्लाहू पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह रिस्क में बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। मदिया बिनते ज़ोहरा बीबी, मेरी बहन आपने हमें डेनमार्क से कॉल की, अपने वीजे के मुतालिक फरमाया कि शोहर के इंतकाल के बाद ही आपको डेनमार्क की गवर्नमेंट जो है वो वीजा नहीं दे रही। मेरी बहन, इल्मुल आदात के तहत तो वीजा लगने के या उस गवर्नमेंट के वीजा देने के इम्कानात हिसाब के तहत तो नहीं आ रहे। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला आपके हक में बेहतरी फरमाए। वजीफा मैं आपको बता रहा हूं, 567 मरतबा इशा की नमाज के बाद अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू, अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 567 मरतबा इशा की नमाज के बाद नमाज की पाबंदी के साथ इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की जात से उम्मीद है जरूर करम होगा इंशाअल्लाह ताला। जफर बिन शब्बन बेगम, मेरे भाई आपने फरमाया कि बहुत कर्ज हो गया, अल्लाह तबारक तआला प्यारे हबीब के सदके आपके लिए असबाब मुहैया फरमाए। इल्मुल आदात के तहत कोई बंदिश या जादू का मामला आपके साथ नहीं है। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 5 मरतबा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26-27 पढ़ने के बाद अपने कर्ज के लिए दुआ करें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह कर्ज से खलासी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कामरान खान बिन सईदा बेगम, मेरे भाई आपने फरमाया कि बहुत परेशानी है, कारोबार जो करते हैं उसमें परेशानी है। अल्लाह तबारक तआला तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। इल्मुल आदात के तहत नजर बद है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अता से कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। परवेज, मेरे भाई आपने एहसन अली बिन बिल्कीस और अक्सा बिन मेहनाज के रिश्ते के मुतालिक जो पूछा है, इल्मुल आदात के तहत रिश्ता मुनासिब नहीं है और इसके होने के इम्कानात भी नहीं है। एक कॉलर की जानिब चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा है। आयशा जी, और वालदा का नाम है नेमतुन्निसा। जी, क्या मसला है? सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जी जी, खुदा आपके इस प्रोग्राम को हमेशा कायम दायम रखे। आमीन।
جی میرا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ میں نے اسکول کے لیے اپلائی کیا تھا، اس کے لیٹر کے بارے میں بابا صاحب سے مجھے رہنمائی لینی تھی. جی 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 تقریباً لیٹر ابھی تک آیا نہیں، 8-9 ماہ ہو گئے. اچھا تو وہ لیٹر کے بارے میں پتہ کرنا ہے بابا صاحب سے کہ کب تک آئے گا نا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ بلال بات کر رہے ہیں انڈیا سے. بلال بھائی آپ کا مسئلہ تو والدہ کا نام؟ میرے بھائی کا مسئلہ ہے. اللہ، بھائی کا نام اور والدہ کا نام جلدی سے بتائیے گا. حدیثہ بیگم، محمد جمال اور شمع پروین. محمد جمال کی ماں کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے والدہ کا؟ جی حدیثہ بیگم. حدیثہ بیگم. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ جلدی بتا دیے گا. رشتے کے لیے بات نہیں بن پا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. چلیں گے جوابات کی طرف اور دیکھیں گے بابا صاحب آپ تمام کالرز کے لیے کیا وظائف تجویز کرتے ہیں. بس اتنا یاد رکھا کریں کہ جس کا مسئلہ ان کا نام ضرور بتایا کریں. پین و کاپی اپنے پاس رکھیے گا. جواب کے بعد فوراً ہم ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز بتائیں گے تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. پین و کاپی رکھ لیے. جی بابا صاحب. عائشہ بنت نعمت النساء میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ نے نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے، کب تک ہو جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کے حق میں بہتری فرمائے. العادات کے تحت انشاءاللہ امید تو ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا. کب تک ہوگا یہ اللہ اس کا رسول جانے. حساب میں اس طرح کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی کہ فلاں دن تک یہ کام ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے. آمین. یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ 376 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ جلد کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. محمد جمال بن حدیثہ بیگم کے متعلق جو بھائی بلال آپ نے کال کی انڈیا سے کہ ان کا رشتہ نہیں ہوتا، علم العادات کے تحت کوئی بندش یا جادو کا معاملہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے. بھائی محمد جمال کو بولیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. قل واللہ شریف پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ جلد کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین و حضرات جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں پین و کاپی رکھیے. ویب سائٹ نوٹ کر لیجیے. ویب سائٹ ہماری www.rohanidunia.net. دوسری بھی نوٹ کر لیجیے www.rohanidunia.com. ای میل ایڈریس ہمارا جو اسکرین پہ آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیجیے. ای میل ایڈریس ہمارا rohanidunia@gmail.com. دوسرا بھی نوٹ کر لیجیے rohanidunia@hotmail.com. پی او باکس نمبر ہے ہمارا 792. پوسٹل کوڈ ہے ہمارا 74200 کراچی پاکستان. انٹرنیشنل کالرز کے لیے جو نمبر اسکرین پر موجود ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیجیے 0300-2786786 0300-2786786. اور نیشنل کالرز کے لیے جو نمبر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 0900-66366. آخر میں بابا صاحب دو لفظوں میں، جیسے کہ ہمیشہ بہت سارے لوگ پریشان حال لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام، جن لوگوں نے یہ کہا ہے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کوئی کام ہمارا ہو ہی نہیں رہا اور ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، ان کے لیے کیا پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. ہر وقت اپنے ذہن کو اللہ کی اطاعت میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو گناہوں سے بچیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جب اطاعت خداوندی ہوگی تو اس وقت یہ ذہن میں ہوگا کہ آپ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی کام کرتے ہوئے. بہرحال یہ ذہن میں رکھیں گے تو بہت سارے معاملات خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، کام بھی بنیں گے. وظیفے کے اعتبار سے میں آپ کو نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد یہ عرض کروں گا ان لوگوں کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی کامیابی بھی ہوگی اور انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ بابا صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ تعالی منگل کے دن آپ اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ محمد فیضان خان کو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں آغاز میں بھی آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی ضرور رکھیے. جو بابا صاحب وظائف بتاتے ہیں نا، اس میں سب سے افضل کام آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی ہمیشہ پابندی رکھیے. ایسا نہ ہو کہ وظائف پڑھ لیں اور نماز نہیں پڑھ رہے، تو قطعاً بالکل ایسی غلطی نہیں کیجیے گا. وظائف جب ہی انشاءاللہ تعالی کام آئیں گے کہ جب آپ نماز کی پابندی رکھیں گے، درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ بابا صاحب جو وظائف بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اپنے میزبان محمد فیضان خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی منگل کے دن. اللہ حافظ.